قرآن حدیث کا علم نصیب ہو جائے، اس کا شوق پیدا ہو جائے، تو یہ گارنٹی ہے کہ مولا راضی ہے کہ علم پڑھنے والوں کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ تاکہ قبروں پر جا کے ٹیوشن لگائی ہوئی ہے کہ فلاں کی قبر پر میں پڑھوں گا، وہ کہتا ہے یہ ہماری دادی کی قبر پر پڑھ دیا کرو، ہم تمہیں پیسے دیں گے۔ ساتھیوں کا یار تمہاری روٹی آتی ہے نا، آپ یار ایک لقمہ نا توڑ کے رکھ دیا کریں، آپ ایک لقمہ توڑ کے آپ سب اگر آپ ایک ایک لقمہ توڑ کے رکھ لیں میں وہ کھا لوں گا۔ اب وہ سارے لقمے اکٹھے کرتے، گود میں ڈالتے، پانی لے کے بیٹھ جاتے، لقمہ پانی سے لقمہ پانی کھاتے۔ مرکز الحسن للتعلیم والتربیت الاسلامیہ، یہ خوابوں کا چمن، فضیلۃ الشیخ عبد الغفار المدنی حفظہ اللہ۔ خوابوں کا چمن میرا، یہ ہے اجداد کا ورثہ، یہی روح و بدن میرا۔ دورة تفسير القرآن الكريم، عن مالک بن انس بلغه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین، ہمارے خالق مالک رازق ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے باب دادے پردادے کو بنایا، ہم اس کی ملک اور پیداوار ہیں، زمین و آسمان کائنات سب اس کی ہے، تو اس کی بات ماننی چاہیے مخلوق کو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم مخلوق کے نام، اللہ تعالیٰ کا فرمان مخلوق کے نام، تو اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا۔ لیکن ہمیشہ لوگوں نے باپ دادا کے پیچھے لگ کر، سرداروں اور وڈیروں کے پیچھے لگ کر اللہ کی بات کے مقابلہ میں اپنے بڑوں کی بات کو مانا، سرداروں کی بات مانی، پیشواؤں کی بات مانی، باپ دادا کی بات مانی اور علاقے کے بڑوں کی بات مانی۔ نوح علیہ السلام کا دور دیکھو کہ نوح علیہ السلام نے واعظ کیا، لوگوں کو سمجھایا، تو قوم کے سرداروں نے کہا لوگوں کو کہ اس کی بات نہ ماننا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ وہ جو ہمارے بڑے ہیں نا پائتن پاک، بس انہی کو تم نے ماننا ہے، اس کی بات نہیں ماننا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، انہوں نے اللہ کی بات پیش کی، تو آگے سے لوگوں نے کہا کہ ہم تو باپ دادا کی بات مانیں گے، آپ کی نہیں مانیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ ان کو کہا گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانو، تو انہوں نے کہا ہم نے تو باپ دادا کی بات مانیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، جن کو تم پکارتے ہو کیا تمہاری بات سنتے ہیں، نفع نقصان پہ گزر رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بات سنتے ہیں، نفع نقصان پہ گزر رکھتے ہیں، بلکہ کہا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون۔ بل جو ہوتا ہے نا اضراب عن الکلام الاول، بل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ یہ ہماری اردو کے اندر عربی زبان کے الفاظ مستعمل ہیں۔ آپ کو کوئی آگے کہتا ہے کہ باہر عبد الرحمن صاحب موجود ہیں، آئے ہیں، تو جواب دیتا ہے دوسرا کہ نہیں وہ نہیں آئے بلکہ طفیل صاحب آئے۔ تو یہ بلکہ کا مطلب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ یہ تم نے بزرگوں ولیوں اور اللہ کے نیک بندوں کے بت و تصویریں بنائی، ان کو پوچھتے سنتے ہیں تمہاری بات؟ نفع نقصان انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں، نفع نقصان یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، باپ دادا ایسے کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سنتے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ ہم سے پوچھ رہے ہو یا یہ نفع نقصان پہ گزر رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، نہیں سنتے نہیں نفع نقصان بھی۔ پھر کیوں کرتے ہو؟ پر وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں۔
یہ ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم گھر گھر فیکٹریاں بنائی تھی رب بنانے کی، ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ یہ سنتے، اور یہ کلمہ شریف پڑھنے والے مسلمانوں گھر پیدا ہونے والے، نمازیں تراویح پڑھنے والے حج، ان سے کو پوچھو کہ تم جو ادھر جا رہے اس کو پکارتے سنتے، کہتے سنتے، 14 طبق روشن ہے، سب کچھ جانتے ہیں بزرگ، اور ان کو سب پتہ ہے، وہ سنتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ دور آیا یہودیوں عیسائیوں کا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، المسیح اپنے علماء مذہبی پیشواؤں کو حلال حرام کرنے والا رب بنا لیا۔ دور آیا مکہ والوں کا، وَإِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اس کے پیچھے لگو جو اللہ تعالیٰ نے بات اتاری ہے، کہتے نہیں ہم تو باپ دادا کے پیچھے۔ تو ہمیشہ لوگوں نے، قوموں نے اپنے وڈیرے سردار جو سیاسی طور پر تھے یا جو مذہبی پیشوا تھے ان کی بات مانی اللہ کی بات کے مقابلے میں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا پیچھے لگو اس چیز کے جو تمہاری تو اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی بات کے علاوہ اور دوسرے جو تم نے بنا رکھے ہیں دوست و پیشوا، ان کی باتیں نہ مانو۔ تھوڑی ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، بات تو پتہ کی ہے، 2 اور 2 4 خالق کی بات ہے مخلوق کے لیے، تمہیں ماننی چاہیے کہ تم نہیں مانتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ نے 2 چیزیں نازل کی، ایک قرآن مجید اور اس کی شرح تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات آتی تھی تو جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں اس ڈر سے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ یہ قرآن مجید آپ کے دل و دماغ میں بیٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان اور تفسیر آپ کو سمجھانا یہ ہمارا، دونوں چیزیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ بیان ایک زائد چیز ہوتی ہے، اگر قرآن کی آیت رسولہ دوہرا دیتے تو یہ بیان تو نہیں ہے، بیان تو ایک زائد چیز ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے نصیحت نازل کی تاکہ آپ بیان کریں، یعنی یہ قرآن ہے آپ اس کو بیان کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ سکھاتا ہے کتاب اور حکمت۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے آپ کو 2 چیزیں دی، الکتاب اور حکمت۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس چیز کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتے ہیں۔ کیا تلاوت ہے؟ قرآن اور الحکمہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین محدثین فرماتے ہیں قرآن میں الحکمہ سے مراد ہے حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ نے آپ کو حق دیا، تو آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے تقریب سے قرآن کی تفسیر کی، خاص عبادات اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کلمے میں 2 کا ذکر ہے، اللہ رسول، اذان میں 2 کی گواہی ہے، اللہ رسول، خطبے میں 2 کا اعلان ہے، اللہ رسول، اور تشہد میں 2 کا اقرار ہے، اللہ رسول۔ قبر میں جائیں گے وہاں بھی یہی بات پوچھی جائے گی، پہلے رب کا سوال ہوگا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہوگا، تیسرے کی بات ہی کوئی نہیں۔ یہ جتنے امامان دین ہیں، بزرگان دین، اولیاء کرام، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کے ساتھ محبت کرو، ہم ان کے پاؤں کے خاک بھی نہیں ہیں، لیکن یہ سارے امتی تھے، رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ان پر آئی ہے اور رب کے سلام ان کو آئے ہیں۔ تو 2 چیزیں یہ دین ہے، قرآن اور حدیث، یہ بنیاد ہے۔ جن لوگوں نے بنایا نا اصول
کہ پہلے قرآن کو دیکھیں گے، اگر قرآن میں مسئلہ مل گیا تو ٹھیک ہے، پھر حدیث کو دیکھیں. یہ انکار سنت کی بنیاد ہے. قرآن اور دین یک فقط دین کا ماخذ ہے اور دین کی بنیاد ہے. یہ تو فرق ہے کہ قرآن مجید متواتر ہے سارا، حدیث ساری متواتر نہیں. یہ تو فرق ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ہیں، حدیث کے مطالعے پڑھنے میں ثواب ہے، ایک ایک حرف پہ نہیں. یہ تو فرق ہے. لیکن شریعت کا مسئلہ ثابت ہونے میں، حلال حرام طے ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن اور دین دونوں بیک وقت دین کے ماخذ. قرآن مجید کے اندر ہر مسئلہ مختصر بیان ہوا ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو، یا اللہ کیسے پڑھیں، کتنی رکعت، کتنے رکوع سجدے، میرا نبی بتائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا زکوٰۃ دو، یا اللہ کتنی زکوٰۃ، کس کو، کب، کیا، میرا نبی بتائے گا. اللہ نے کہا حج کرو، یا اللہ کیسے، حج کس طرح، میرا نبی بتائے گا. ہر مسئلہ قرآن میں مختصر ہے، حدیث میں اس کی تفسیر ہے اور سنت میں اس کی تفسیر ہے. سوائے ایک مسئلہ ہے جو قرآن میں تفصیل سے بیان ہوا ہے. ہر پارے میں، ہر صورت میں، ہر پارے میں، ہر صورت میں، ہر صفحے پہ اور ہر ایت میں، ہر رکوع میں مسئلہ بیان ہوا ہے تفصیل کے ساتھ. وہ ہے مسئلہ توحید کا کہ اللہ کو ایک مانو، ذات میں، صفات میں، عبادت کی ساری قسموں میں، اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو کسی کسی کو شریک نہ کرو. اس کے لیے اللہ نے عقلی دلائل، نقلی دلائل، ظاہری دلائل، باطنی دلائل، زمین کے دلائل، آسمان کے دلائل، چاند سورج کے دلائل، رات دن کے آنے جانے کے دلائل، دھوپ سائے کے دلائل، انسان کی پیدائش کے دلائل، کھیتی باڑی کے دلائل، بہت واضح کیا اس مسئلے کو. ایک ہی مسئلہ ہے جو قرآن میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، توحید اور شرک کی مذمت. باقی مختصر بیان. تفصیل کس نے بیان کی؟ جناب محمد رسول. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کو سیکھا کہ قرآن حدیث سیکھنے سے آئے گا، پڑھنے سے آئے گا، اور قرآن مجید کو سیکھنا، معلوم کرنا، اس کو علم کہتے ہیں. علم کی بڑی فضیلت ہے. آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس لعنت اللہ علیہ کا آپ نے پڑھا تو اس میں علم کی وجہ سے فوقیت ہوئی آدم علیہ السلام کو، علم کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نبی ان کو بتا، پوچھ ان سے کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہیں؟ ایک اندھا ہے، ایک دیکھنے والا ہے، ایک بہرا ہے، ایک سننے والا ہے، برابر نہیں. اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پوری دنیا میں اہل ایمان افضل ہے اور اہل ایمان میں اہل علم افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے پیارے پیغمبر جان کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود کو نہیں. علم پہلے. ماں بخاری رحمۃ اللہ نے باپ آنا کہ علم جو ہے وہ پہلے، قول سے پہلے جانو پھر آگے کہو. تو علم پہلے ہے، جاننا پہلے ہے. اور یہ علم اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قل رب زدنی علما. نبی آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر. پوری دنیا میں سب سے زیادہ عالم محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبیوں رسولوں کے سردار اور پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم ہیں. اور آپ فرماتے ہیں انی اعلمکم اتقاکم للہ، میں پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوں. لیکن اللہ ان کو کہتا ہے کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے علم کی منزل آ گئی ہے. آپ کوشش کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ اے میرے رب مجھ کو علم میں زیادہ کر، اے میرے رب مجھ کو علم میں زیادہ کر. تو علم کی منزل نہیں آتی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان
لوگ آج کل صحابہ پر قانون تشریح کرنے کے لیے دروازہ بنایا ہوا ہے امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ، ان پر باتیں کرتے ہیں اور پھر اس پہ باتیں کر کے ان کی برائی بیان کر کے اور ان پر غلط باتیں کہہ کے راستہ کھولتے ہیں ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہنے کا۔ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ منافق ہیں، دین کے دشمن ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں رحمہ اللہ، جو کسی ایک صحابی کو برا بھلا کہتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ سورہ فتح کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صحابہ کرام کی جماعت جو تیار کی اپنے نبی کو دی، کھیتی تیار کی یغیظ الکفار، تاکہ کافروں کو غصہ چڑھے۔ کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہتا ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے صحابہ کے بارے میں اولئک المؤمنون حقا، پکے سچے ٹھکے مومن، اولئک المفلحون، کامیاب لوگ، اولئک الراشدون، ہدایت یافتہ لوگ، اولئک المتقون، اللہ سے ڈرنے والے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ غلط آدمی ہے، قرآن کی آیتوں کے منکر کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ امیر معاویہ کا بڑا مقام ہے رضی اللہ عنہ۔ مکہ فتح ہوا تو آپ نے اعلان کیا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو، یہ خود کچھ دھماکے کرتے ہیں، یہ ظالم دہشت گرد خارجی، اس کو جہاد سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ہدایات دی کہ عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا۔ فرمایا جو مکہ میں اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، اور جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کو بھی کچھ، اور جو ابو سفیان امیر معاویہ کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گھر کو دار الامن قرار دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے عمرہ کی، آپ کے بال کاٹنے کا شرف حاصل ہوا عمرہ میں، ناخن اپنے پاس رکھے آپ کے بال اور ناخن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قمیص دی، کرتا دیا جو آپ کے جسم سے لگتا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت کہا کہ مجھے اس کرتے میں دفن کرنا، اور یہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ناخن میرے چہرے پہ بکھیر دینا، اللہ تعالیٰ میری انشاءاللہ بخشش کرے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے رسول اللہ نے دعا کی، اللہم اجعل ہادیہ مہدیہ، اللہ اس کو ہدایت دینے والا مہدی، ہدایت یافتہ بنا دے۔ بہت مقام تھا ان کا۔ کے بعد میں آیا، ان کے متعلق پوچھا گیا، علامہ ابن مبارک محدث رحمہ اللہ کی نیکیاں دیکھ کے پڑھنے سے کرا دیا۔ یہ صحابہ کرام میں جو آخری درجے کی جماعت ہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، کیا ان میں امیر معاویہ جو ہیں رضی اللہ وہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو تم، جس گھوڑے پر چڑھ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کافروں کے ساتھ، اس گھوڑے کی ناک کا غبار جو ہے نا وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ساری عمر کی نیکیوں سے افضل ہے۔ ہمیں لوگ صحابی کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا بہتری کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ انسان کو دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں، برادری کا جتھا، بیٹوں کی فوج، دولت کے ریل پیر، سونے چاندی کے ڈھیر، دکانوں کی مارکیٹ، گاڑیوں کا بیڑا، وزارت مشاورت، ساج تاج کرو فر، سب کچھ مل جائے، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ مولا راضی ہے، لیکن اگر دین، ایمان، قرآن حدیث کا علم نصیب ہو جائے، اس کا شوق پیدا ہو جائے تو یہ گارنٹی ہے کہ مولا راضی ہے۔ اور علم کون سا؟ جو آسمان سے آیا وہ علم ہے۔ یہ جو دنیاوی علوم ہے سکول کالج کے، اسلام ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، ان کا تعلق دنیا سے ہے۔ انجینئر ہے، اس کو بلڈنگ بنانے نقشے کا علم آ گیا تو کس لیے بلڈنگ میں کون رہے گا؟ انسان رہے گا، تو دنیا ہے۔ ڈاکٹر ہے، اس کو علم آ گیا کہ اس کا علاج کیسے کرنا، کس کا؟
انسان کا، یہ بھی دنیا ہوگی۔ ٹیکسٹائل کا علم رکھنے والا اس کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کپڑا بننا ہے گھر سے، تو دنیا انسان نے کپڑا پہننا ہے، یہ دنیا، ہم ان کا انکار نہیں کرتے۔ یہ تجربات ہے، مشاہدات، علم نہیں ہے۔ علم وہی آسمان سے آئے، وہی کے ذریعے جو معلوم ہوتا ہے، جس کی بنیاد قرآن حدیث، جو مرنے کے بعد کی خبریں دیتا ہے، جو دنیا آخرت دونوں کی گارنٹی دیتا ہے، یہ علم۔ اور یہ دنیاوی علوم ہے، دنیا کے سطح حاصل کرو، لیکن پہلے دینی علوم۔ آج کا افسوس مسلمان اکثریت میں نماز کا پتہ نہیں، کسی سے پوچھ لو، حتیٰ کہ گمرانوں تک کو صورت اخلاص نہیں آتی۔ یہ علم نہیں ہے، یہ لوگوں نے یہ پڑھے ہوئے ہیں، تجربات، مشاہدات۔ اسلام ان کا انکار نہیں کرتا۔ علم یہ ہے قرآن اور حدیث، جو آسمان سے ہے، جو اللہ نے نبی اور رسولوں کو دی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ علم حاصل کر رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے اس کے لیے وقف کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُ مِنَ الْعِلْمِ۔ نبی ان سے اعراض کر، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو صرف دنیاوی علوم کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں۔ ان بیچاروں کا مبلغ علم یہی ہے، مبلغ پیٹ پلیٹ روٹی کھانا پینا، یہ سارا یہ بس، یہ ان کا مبلغ علم ہے۔ ایک کتاب ہے پکی روٹی، اس کے اندر بھی دین کی باتیں لکھی ہوئی، کچھ صحیح کچھ غلط۔ تو کہا کرتے تھے جب ہم پڑھتے تھے، اس بیچارے کا علم تو پکی روٹی کتاب ہے نا، بس وہی ہے مبلغ علم، یعنی علم کی پہنچ یہیں تک ہے، چھوٹی سی کتاب تک۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو فرمایا یہ جو دنیاوی علوم والے ہیں مبلغ علم، ان بیچاروں کا مبلغ علم دنیا، کھانا پینا، پیٹ پلیٹ، رہنا مکان، کپڑا، بس یہی ہے۔ نبی چھوڑ دیا، فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم بالآخرۃ هم غافلون۔ یہ دنیا کے ظاہری علوم جانتے ہیں، اور آخرت کے علوم کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر کے اندھیرے کیسے دور ہوں گے اور آخرت میں اعمال نامہ کیسے ملے گا۔ تو قرآن نے بھی یہ بات بتائی کہ یہ علم نہیں ہے، یہ تجربات ہیں۔ اپنے آپ پر مقام سمجھو، تم علم حاصل کرنے کو عظیم لوگ ہو، سمجھو تم وہی علم قرآن بھی پر۔ لوگوں کا کیا، لوگ تو غلط چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرے جس کے لیے آپ آئے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ علم کی نعمت۔ آپ اس کو سیکھیں، آپ اس کے لیے آئے۔ یہ نبیوں والا علم ہے، رسولوں والا علم ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ چونٹیاں بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں جن کے لیے، اور جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہ یہ علم ہے۔ لوگوں نے سکولوں کالجوں کو یونیورسٹی والے کا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ام مکتوم نبینا آئے رضی اللہ تعالیٰ، مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ آپ کے پاس بیٹھے تھے سردار لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حرص تھی لوگوں کے ایمان لانے کی، یہ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی لے آئے، یہ بھی لے آئے، یہ بھی۔ اللہ نے کہا اللہ کا باقی اور نفسک اللہ یکون مومنین، آپ تو اتنا کرتے ہیں، اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ لوگوں کو علم حاصل ہو جائے، لگتا ہے آپ اپنے آپ کو موت سے دوچار کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی تکلیف نہ اٹھایا کرو،
لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے. ان نشان نزل علیہ من السماء آیا فظلت اعناقهم لا خاضعین. اگر زبردستی ان کا ایمان ہمیں منظور ہو تو ہم ایسی اوپر سے کوئی ان کے اوپر نشانی کھڑی کر دیں، اوپر کوئی چیز پہاڑ کھڑا کر دیں، بادل آگ والا لا کے کھڑا، ان کے یہ سارے سیدھے ہو جائیں گے تیر کی طرح. یہ ساڈے تو ویلے ہیں، لیکن ہمیں زبردستی والا ایمان نہیں چاہیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے دو راستے دکھائے، ہدایت کا، گمراہی کا، جنت کا، جہنم کا، رحمان کی لین شیطان کے. سوچنے کے لیے عقل کھوپڑی دے دی، چاہے یہ اختیار کر رہا ہے یا چاہے یہ اختیار کر، میرے بندے میری بندی، نہ زبردستی ادھر ہے نہ ادھر ہے. تو رسول اللہ کو بہت ہرس تھی. اس ہرس کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ یہ جو سردار بیٹھے ہیں ان کو میں سمجھاؤں، شاید یہ سمجھ جائیں. اوپر سے عبداللہ بن ام مکتوم آتے رضی اللہ تو نبی نہ تھے، آ کے مسئلہ پوچھنے لگے. آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کوئی بات پوچھ رہے ہیں، میں آپ سے متوجہ ہوں. ایک ادھر سے آ کے بات شروع کر دیتا ہے، میں ادھر توجہ نہیں کرتا، میں پہلے آپ کی بات سنتا ہوں. یہ امام بخاری نے باب جائز ہے، لیکن نبی کا مقام اونچا ہوتا ہے. عبداللہ بن مکتوم جب آئے رضی اللہ تعالیٰ مسئلہ پوچھنے تو آپ کو یہ بات پسند نہ آئی، ناگواری کا اظہار کیا اور ماتھے پہ تیوڑی ڈالی جیسے یہ بات پسند نہیں آئی. تو اللہ نے فرمایا آبا صاحب، اس نے ماتھے پہ تیوڑی ڈالی، وتولا، اور اس نے اعراض کیا کہ جاء الاعمی، اس کے پاس ایک نبی نہ آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اس مکتوب آیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مرحبا بمن عاتبنی ربی فی، آؤ آؤ، خوش آمدید، جی آیا نو، جن کے بارے میں میرے رب نے مجھ کو ڈانٹا ہے، آؤ آؤ پوچھ لو کیا کہ. اچھا یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی بڑے پیارے انداز سے کی. اللہ کو اپنا نبی بڑا پیارا ہے، نبی و رسولوں کا سردار ہے. بڑے پیارے انداز سے تنبیہ، مخاطب نہیں ہوئے، اللہ نے خطاب نہیں کیا ابستا وتولیتا ان جاءک الاعمی، تو نے ماتھے پہ تیوڑی ڈالی اور تو نے اعراض کیا کہ تیرے بعد. نہیں یہ نہیں کہا، یہ نہیں، اس میں بڑا فرق ہے. غیبانہ کا آباشا، ماتھے پہ تیوڑی ڈالی، کون کوئی ہوگا. وتولا، اس نے اعراض کیا، کون کوئی ہوگا. سمجھ تو آ رہی ہے. ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس نبی نہ آیا تھا، کون تھا، ہوگا کوئی. دیکھو نا، ایک ہے براہ راست آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے اس میں، اور یہ کچھ بچے ایسا کر رہے ہیں، دھیان کریں ایسا نہ کریں، اس میں فرق ہے بڑا. میرا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کی تو بڑے پیارے انداز، غیبانہ، ختم نہیں ہوا. ابستا وتولا، تو نے ماتھے پہ تیوڑی ڈالی اور اعراض کی، یہ نہیں کہا. ابسا، اس نے ماتھے پہ تیوڑی ڈالی، وتولا، اس نے اعراض کی کہ اس کے پاس نبی نہ. اس کے بعد براہ راست جو ڈانٹ میں عتاب جلال تھا وہ ٹھنڈا ہوا. وما یدریک لعلہ یزکا، پھر خطاب کیا. تو بہرحال اس سے ثابت ہوا کہ علم پڑھنے والوں کا اللہ کے ہاں بڑا مقام. اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں لطیف انداز سے اپنے نبی کو. تبوک کی جنگ میں منافق کا میرا گھر اکیلا ہے، اچھا چلو تبوک کی جنگ میں جا رہے ہیں، میری بیوی ایک گھر کے اندر اکیلی ہے، میں تھوڑا سا بیمار ہوں. تو آپ ان کو اجازت دیتے گئے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے جانا تو ویسے ہی نہیں تھا، آپ نے کیوں اجازت دی. تو اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم،
اللہ آپ کو معاف کرے کیوں اجازت دی ہے؟ یہ میں بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اگر تنبیہات بھی کی ہیں تو بڑے لطیف اور پیارے انداز۔ اسی طرح ایک اور دفعہ سردار لوگ بیٹھے تھے، ان کو بات اس بتایا مجمعی آپ کے پاس سیکھ رہے تھے، کہا کہ ہمیں ٹائم دے۔ آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، یہ تو اب اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی صحابہ کرام پڑھ رہے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو سرداروں نے کہا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں۔ پتہ نہیں کیا آپ کے دل میں بات آئی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ پیارے پیغمبر، ان کو دور نہیں کرنا جو تیرے پاس آئے بیٹھے۔ اور ایک فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ نبی اپنے آپ کو بند رکھ، پابند رکھ، بیٹھ ان کے پاس جو دین سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو آدمی کو جب تک اپنی اہمیت کا احساس نہ ہو تو وہ پھر توجہ نہیں کرتا۔ موچی جو ہے وہ جوتا کاٹ رہا ہے، بو آ رہی ہے، دودھ میں بیٹھا ہے، لیکن وہ لگا، کیونکہ اس کو اس کے ساتھ لگن ہے۔ کوئی بھی کام دیکھ لو، جو بھی وہ کر رہا ہے اس کو لگن ہے۔ پڑھنے والے کو بھی اپنے اس کام کے ساتھ لگن، محبت اور شوق ہونا چاہیے کہ اتنا اونچا کام ہے کہ اللہ نے سارے بچوں میں سے، لوگوں میں سے مجھے چنا کہ میں دین پڑھوں اور آگے بتاؤں۔ خوش نصیب ہیں یہ لوگ جن کو اللہ نے چن لیا۔ اپنے مقام کو سمجھو، دنیا والے کیا ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم کی خدمت میں لگا دیا اور جہلوں کو مال کے پیچھے بھاگ دوڑ پہ لگا دیا۔ علم تو کبھی فنا نہیں ہوگا، مال تو فاضل ہو جائے گا۔ مال کو خرچ کریں کم ہوتا ہے، علم کو جتنا خرچ کرو بڑھتا ہے، اور صدقہ جاری ہے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ نبی ان پر برابر ہے، تو ڈرا یا نہ ڈرا ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ نہیں کہا سواء علیک تجھ پر برابر ہے۔ آپ تو جب بھی بات کریں گے ثواب ملے گا، جب بھی بات کریں گے تو ثواب ملے گا۔ تو دین کا داعی مبلغ جب بھی بات کرے گا، پڑھائے گا، سمجھائے گا، اس کو تو ثواب ملے گا۔ اور یہ دین جو ہے نا، قرآن حدیث، یہ سیکھنے سے آتا ہے، محنت کرنے سے آتا ہے۔ ایسے نہیں دیتا اللہ، دنیا اللہ دے دیتا ہے۔ مانگے کو اس کو بھی دنیا اللہ دیتا ہے، کبھی بغیر مانگے بھی اللہ دیتا ہے، کبھی محنت سے اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے، کبھی بغیر محنت کی۔ لیکن قرآن حدیث کا علم، دین کا علم، کوشش نہ کرو اللہ اس کو علم دیتا رہے اور دین دیتا رہے۔ حدیث سنی نا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتے۔ اور ادھر کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں دین کے لیے، ہم ان کو رہنما، ان کی رہنمائی ہم کر دیتے ہیں اور ان کو راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ محنت سے آئے گا، پڑھنے سے آئے گا، اور یہ ہے وہ علم جو آسمان سے آئے، اور آپ خوش نصیب ہیں اس کو حاصل کریں۔ اور علم کا فائدہ کب ہے؟ جب اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے دو مثالیں دی ہیں، ایک گدھے کی اور ایک کتے کی۔ جو پڑھ کے علم پر عمل نہیں کرتے ان کی مثال قرآن مجید میں کتے اور گدھے کی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پڑھ کے عمل نہیں کرتا وہ ایسا ہے جیسے گدھے پر کتابیں لادی ہوئی ہوں، بوجھ بڑا ہے، وہ ہے فائدہ اس کا؟ جس نے بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بڑا بوجھ ہے اس پر، کوئی فائدہ نہیں میرا عمل۔
اور کتے کی مثال دی لالچ کے لحاظ سے، حرص کے لحاظ سے، جو دنیا کے لیے پڑھتا ہے اور دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، علم کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ میں کھاؤں. ایک ہے کہ اپنا دین کا کام کر رہا ہے مخلص ہو کے، اللہ اس کو دے رہا ہے. ایک ہے کہ رات دن سوچ ہی اس کے ساتھ ہو کہ میں کیسے کر سکوں، کہاں کہاں جا کے میں جو ہے نا، حتیٰ کہ قبروں پر جا کے ٹیوشن لگائی ہوئی ہے کہ فلاں کی قبر پر میں پڑھوں گا. وہ کہتا ہے یہ ہماری دادی کی قبر پر پڑھ دیا کرو، ہم تمہیں پیسے دیں گے. قبر پر پڑھ، قبروں پر ٹیوشنیں لگی. تو اس کی مثال کتے کی ہے کہ زبان نکالی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے پیٹ بھرا ہوا ہو پھر بھی اس کی زبان نکلی ہوئی ہے، بھوکا ہو تو تب بھی زبان اور بھوکا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو سوال کریں گے ان میں پہلا سوال یہ ہوگا جتنا تو جانتا تھا اس پہ عمل کتنا کیا. اب اس کے لیے محنت جو ہے نا وہ کرنی پڑتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑی محنت کرتے تھے اس دین کو حاصل کرنے کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے ہیں، بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے تھے. کبھی کبھی غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور کبھی ایسے پڑے ہوتے تھے جیسے وہ کہتے ہیں، اور نہ زمینوں کی دیکھ بھال تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. جب آپ گھر میں جاتے تو دروازے پر لیٹے رہتے تھے. ایک حدیث میں محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے. 5000 سے زیادہ حدیثیں امت کو دی ہیں محنت کر کے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنی تکلیف اٹھاتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو پتہ چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس علم ہے، حدیث سنی ہے رسول اللہ، تو وہ چلے جاتے اس کے دروازے پر. دروازہ نہ کھٹکھٹاتے، بلاتے نا کہ ان کے آرام میں خلل نہ پڑے. باہر بیٹھے، عرب کی ہوا چلتی، ریت اڑتی، عبداللہ بن عباس کے چہرے پر ریت، سر پہ ریت، بیٹھے دین کی. جب صحابی باہر نکلتے تو وہ پوچھتے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی یہاں کے؟ وہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے میں نے سنی تھی، تو میں سنا تھا میں نے کہ آپ کے پاس ہے، وہ میں سیکھنے کے لیے آیا. اللہ، آپ ہمیں کہتے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اتنی تکلیف اٹھائی آپ نے حدیث حاصل کرنے کے لیے اور خدمت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے باہر دور، بہت دور جاتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ پیچھے سے دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا، دور اتنے جاتے کہ نظر نہ آتے، وہاں جا کے قضائے حاجت کرتے اور ڈھیلے استعمال کرتے. مسئلہ ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو ڈھیلے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کم از کم 3 ضرور کریں. زیادہ کی ضرورت ہے تو طاق. واپس آ کے آپ کی عادت تھی کہ پانی استعمال کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا اس کا پتہ تھا. جب آپ تشریف لائے ایک دفعہ تو پانی کا انتظام کیا، میں کس نے رکھا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے رکھا. جب شاگرد بغیر کہے استاذ کی خدمت کرے نا، اس کا کچھ اور ہی ثواب ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے. آپ نے کہا اللہم علم الکتاب علم التعویل، یا اللہ اس کو قرآن اور قرآن کی تفسیر سمجھا دے. تو ادھر سے محنت مشقت اور ادھر سے خدمت، یہ ہیں 2 چیزیں علم حاصل کرنے کے لیے. اور پھر کتنا مقام بن گیا عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ سے شروع. وہ چھوٹی عمر کے تھے تو
بعض لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمارے بھی تو بچے ہیں، عبداللہ بن عباس کو اتنی یہاں اہمیت دیتے ہیں رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں پہلے بھی آتا تھا لیکن مجھے کہا کل دھیان سے آنا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے دکھانا چاہتے ہیں۔ جب مجلس جمی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا، رکاوٹیں دور ہوں گی، اور تو دیکھے گا دین میں جماعتوں کی جماعتیں داخل۔ یہ جہاد دہشت گردی نہیں ہے، یہ جہاد راستہ بناتا ہے، اللہ کی بات آگے پہنچنے میں جو رکاوٹ بنتے ہیں۔ مجاہد آتا ہے میدان میں کہ میں بھڑوں گا، لڑوں گا، ٹکراؤں گا، ان پھولے ہوئے سینوں کو چھلنی کروں گا، اکڑی گردنوں کو کاٹوں گا، تاکہ آزادی کی فضا بنے۔ جو اللہ کو پوجنا چاہتا ہے پوجے، نہیں چاہتا نہ پوجے، لیکن دھونس دھاندلی اجارہ داری نہیں چلنے دوں گا۔ یہ راستہ بناتا ہے، اس لیے اس کے درجے بڑے بلند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا، اور جب یہ شہید ہو تو اس کی جگہ کہاں ہے؟ سب سے اونچی جنت، جنت الفردوس۔ تو اے نبی جب راستے کھلیں گے، جہاد سے راستہ کھلتا ہے دین کا، تو دیکھے گا دین میں جماعتوں کی جماعتیں آئیں گی۔ آپ کیا کریں؟ تسبیح بیان کریں اللہ کی حمد تعریف کے ساتھ، اور اس سے بخشش مانگیں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ سورت کے شروع میں اللہ نے بیان کیا کہ مکہ فتح ہوگا، اور آخر میں کہا تسبیح بیان کرو اور معافی مانگو اللہ سے، تو سورت کے پچھلے حصے کا پہلے سے کیا تعلق ہے؟ ہاں بتاؤ۔ تو ایک نے کہا جی یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی نے کچھ کہا، اکثر خاموش رہے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا رضی اللہ عنہ، آپ مجھے بتائیں کہ یہ سورت نصر کا پیچھے کا پہلے سے تعلق کیا ہے؟ کہ جناب اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موت کی اطلاع دی ہے کہ تیرا کام مکمل ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، جزیرہ میں اسلام پھیل گیا، اب تیاری کرو آخر کی۔ ایک صحابی گئے، پتہ چلا کہ شام میں ایک صحابی ہے، اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ادھر سے اونٹ خریدا، 1 مہینے کا سفر کیا وہ ایک حدیث لینے کے لیے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین نے بڑی محنت کی اور اپنی قربانیاں دی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین کے سردار تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اپنے ایک شاگرد سے۔ رات گزری، صبح ان کا داماد، ان کے شاگرد اپنا بستہ اٹھایا، کتابیں اٹھائیں اور چل پڑے۔ تو بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے؟ ٹھیک ہے شادی ہو گئی ہے، شادی اپنی جگہ ہے، علم نہیں چھوڑ سکتا، دین کے لیے قربانی دوں گا، چاہے تو نئی نویلی دلہن ہے، میں جا رہا ہوں پڑھنے۔ اس نے کہا میرے سرتاج میں پڑھنے سے نہیں روک رہی، پڑھو۔ تو آپ کا باپ وہاں پڑھا رہا ہے مسجد نبوی میں، میں وہاں جا رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں پڑھو، پڑھنے سے نہیں روک رہی کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کرام کے علم کا وارث ہے، اس کا سارا علم اس کی بیٹی تیرے گھر میں لے آئی ہے، جانا ہے تو کہیں اور جاؤ۔ کتنی محنت کرتے، لڑکیاں بھی اتنی، عالمہ پاپ کا سارا علم لے آئی۔ اور پھر محدثین کا دور آتا ہے، نمایاں نام ان کا امام بخاری رحمۃ اللہ، پوری دنیا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ امام الدنیا فی الحدیث امیر المومنین علامہ ابن عابدین شامی ہیں، بہت بڑے حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہونا اس امت میں، اس جیسا ذہین انسان، حدیث کا محافظ ہونا اس امت میں، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے، اور یہ آیت الکبریٰ ہے، اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ امام الدنیا فی الحدیث ہے۔ تو ان کو یہ مقام ایسے نہیں مل گیا کہ اب ان کی کتاب پوری دنیا میں آخری سال پڑھائی جاتی ہے، اور ان کے نام پر لوگوں نے مدرسوں کے، مساجد کے نام رکھے ہوئے، مسجد نبوی کے ایک دروازے کا نام باب امام بخاری ہے۔ ایسے نہیں، محنت کی، سفر کیے، اپنے علاقہ سے بغداد کئی دفعہ گئے، کوفہ، بصرہ، مدینہ، مکہ، مصر، سفر کیا، بہت زیادہ سفر کیا۔ آپ کے حساب سے حساب لگایا کے لیے سفر کی، کئی دفعہ بھوک برداشت کی، رستوں میں درختوں کے پتے کھائے، کئی دفعہ کپڑے پاس نہیں ہوتے تھے، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، کئی دفعہ کھانا کھانے میں سالن ہی نہیں ہوتا تھا۔ آج کے ہمارے بچے تو الحمدللہ آرام میں، اللہ اور زیادہ آرام کر، تو محدثین نے بہت زیادہ تکالیف اٹھائی، کئی کئی دن کے بھوکے رہے اور فاقے کیے اور سفر کیے دور دراز کے، اس طریقے سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا۔ اب ہمارے یہاں قریب کی میں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا درس تھا دہلی میں۔ کھانے کی کمی ہوتی تھی، گھروں سے کھانا آتا تھا، تو حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ پڑھنے کے لیے گئے، کہا داخلہ تو مل جائے گا، کھانے کا انتظام۔ انہوں نے کہا جی کھانے کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، آپ مجھے داخلہ دے دیں پڑھنے کے لیے۔ پڑھنے کے لیے داخلہ مل گیا۔ ساتھیوں کا یار تمہاری روٹی آتی ہے نا، آپ یار ایک لقمہ نا توڑ کے رکھ دیا کریں، آپ ایک لقمہ توڑ کے، آپ سب اگر آپ ایک ایک لقمہ توڑ کے رکھ دیں میں وہ کھا لوں گا۔ اب وہ سارے لقمے اکٹھے کرتے، گود میں ڈالتے، پانی لے کے بیٹھ جاتے، لقمہ پانی سے لقمہ پانی کھاتے، حاصل کی۔ تو محنت، کوشش اللہ ضائع نہیں کرتا، اللہ لا یضیع المؤمن، اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ میں صرف ترغیب دینے کے لیے، ورنہ میں تو ایک طالب علم ہوں عام سے، اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم تو ہمارا کیا زمانہ ہے، ابھی تھوڑے پہلے گئے میں حفظ کرتا تھا، 2 روٹی ملتی تھی رات کو، تو جتنی بھی بھوک لگی ہوتی 1.5 کھاتے، آدھی رکھتے تھے، ناشتے نہیں ہوتے تھے، ہم پڑھتے تھے ناشتے نہیں ہوتے، بس صبح شام کا کھانا، اور وہ پورا 2 روٹی، تو آدھی روٹی رکھتے تھے، وہ بعض بھی کچھ یہ بکس بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، سرانے کے نیچے رکھ دیتے، اور صبح پڑھتے اس کرتے تھے، تو چھٹی لے کے تو وہ آدھی روٹی پانی سے کھا لیتے تھے، یہ ناشتہ ہو۔ تو بہرحال اللہ علم کو داؤ پہ لگا کے وہ حاصل کرنا، یہ حماقت، بے وقوفی ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ بات بتائی کہ وہ جو علم ہے آج ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی شکل میں ہے، اور یہ بات بتائی کہ یہ بغیر محنت کے طلب اساتذہ کی خدمت احترام کے نہیں ملتا، اور یہ بات بتائی کہ اس علم کی فضیلت قرآن حدیث میں ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں
طلباء کے پاؤں کے نیچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کتنا مقام، اللہ کے یہاں کتنا مقام ہے، اور یہ کب؟ جب ہم اس پر عمل کریں گے، اور اس کے لیے تکالیف کتنی اٹھائی گئی اور اٹھانی پڑیں، اور عمل نہیں کریں گے تو پھر گدھے اور کتے کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن حدیث کا علم سمجھنے کی توفیق دے۔ باقی انہوں نے یہ مجھے بات کہی تو میں نے وہ باتیں کر دیں، تو تفسیر کے متعلق جو میں باتیں کچھ کہنا چاہتا تھا تو وہ طرف نہیں ہے، کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور پھر اس میں گدڑی کا بڑا ذکر ہے، گدڑی پہنو، پھر واقعات ہیں، جنگل میں نکلو، ابراہیم ادم کا قصہ ہے، عجیب قصہ بنایا ہوا۔ ایک آدمی کا بیل گم ہو گیا، بس زیادہ نہیں کرو، مجھے ایک کام ہے، میں نے جانا ہے ابھی۔ ایک آدمی کا بیل گم ہو گیا، ابراہیم ادم کی بات بتا رہا ہوں، بڑا صوفی ہے۔ تو وہ بیل تلاش، یہ وزیر تھا، ابراہیم ادم وزیر تھا، تو وہ تلاش کرتے کرتے نا ابراہیم ادم کے کوٹھے پہ چڑھا، گھر پہ، تو وہاں آواز آئی تو وہ باہر نکل، ابراہیم ادم پوچھتا ہے اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا اپنا بیل تلاش کر رہا ہوں۔ بیل تلاش کرو تو باہر تلاش کرو کہ ہمارے گھر کی چھت پر بیل ہے، تو کہتا رب تلاش کرو تو جنگل میں جاؤ، وہاں چلے کاٹو، تکلیفیں اٹھو، نرم گدے پہ سو کے تو رب تلاش کر رہا ہے۔ چھوڑ دیا سارا کچھ، نکل پڑا۔ کبھی کہیں جنگلوں میں پھرتا ہے، مارا پھرتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، جو حلال چیزیں کس نے حرام کی؟ تو بہرحال ایک دن دریا کے کنارے پہ بیٹھا تھا، گدڑی سی، اچھا گدڑی کا بڑا ذکر آتا ہے، جوئیں پڑتی ہیں، جب تک جوئیں نہ پڑے اور گدڑی نہ ہے اس کو صوفی نہیں بنتا۔ بلکہ میں تو کہتا، اچھا یہ صوفی کیوں کہتے ہیں یہ بھی سن لو۔ وہ کہتے ہیں صفا القلب، دل کو صاف کیا۔ اچھا بھائی سنو، یہ جو کو یہ صوفی کہتے ہیں اس کا اسلام میں کیا ہے؟ تزکیہ۔ یعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ قرآن آپ دیکھیں، ماشاءاللہ عالم ہیں آپ، دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، سارا کچھ ہے، 13 14 15 کا روزہ ہے، سوموار جمعرات کا روزہ ہے، ارے یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال تو یہ صوفی کہلاتے ہیں کہ دل صاف صوفی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صوف، یہ اون ہے نا، اون، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ چھترا لیلا، اس پہ اون ہوتی ہے نا، تو چونکہ وہ گدڑی اون کی ہوتی ہے، یہ سسٹم تو اس طرح، تو اس لیے سے اس اون کی وجہ سے صوفی کہتے ہیں۔ ہمارے شیخ تھے بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے سب سے بڑا صوفی تو دمبا ہے۔ تو خیر یہ بہت ساری باتیں ہیں، میں جو کہنا چاہتا ہوں ایک ہی بس جھلک دکھا رہا ہوں۔ وہ وہاں بیٹھے تھے دریا کے کنارے پہ، اور گدڑی سی رہے تھے، تو پرانا ایک واقف ملا، تو اس نے کہا یہ حالت اچھی ہے یا وہ؟ کہتا یہ اچھی ہے، دکھاؤں میں اپنا، یہ بڑا مطلب ہے، یہ بڑا دکھائیں، دکھاؤ کیا ہے؟ جو 5 ٹائم نماز پڑھے، عقیدہ صحیح ہو، حلال کھائے، سچ بولے، وہ اللہ کا ولی ہے، دکھائیں اس کے پاس بڑا کچھ ہے، یہ کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ سین ہوتے ہیں کہ ولی کے۔ بہرحال ایک آدمی مجھے کہنے لگا، میں کہا نا بڑے پہنچے بھی لوگ نہیں ہوں، میں کہ یہ کہتا بچے دینے نہیں، کہتا میں اگلے اڈے دینے سن، تماشا بڑھایا۔ بہرحال وہ حالت اچھی ہے کہ یہ کہتا یہ میں دکھاؤں اپنا آپ، تو سوئی پھینکی دریا میں، 70,000 مچھلیاں سونے اور چاندی کی سوئیاں لے کے حاضر ہو گئی۔ بندہ پوچھے گنتی کی نہیں کی تھی، عقل تھلے رکھ کے بیٹھ کے گل کرتے رہے، بغلول جبلول، یہ سارا اے تصور صوفی پانے۔ اچھا سوچو جو کہہ دیا نا، تم بغلول بڑھو، ہم نہیں بنتے،
اس بات کا پتہ نہ وہ نہیں پوچھتے، وہی تو پوچھتے ہیں. اچھا آگے پھر اس کا مقام بڑا ہو گیا. اچھا وہ بتاؤ جی. کہتا پھر حج کرنے گئے پیدل، ایک قدم دو رکعت، ایک قدم دو رکعت، ایک قدم دو رکعت، مطلب کچھ بھی قدم دو رکعت ہاں کرے پاسو ٹورے ٹورے پہنچے گا کرو منو. اچھا وہاں پہنچے تو بیت اللہ ہی نہیں. ہنسو نہیں، ماتم کرو ان کے قدم پر، دین بگاڑ دیا ہندو ماتم صوفی پڑا سارا شامل کر کے. بیت اللہ ہی نہیں. کہا یا اللہ ہاں یہاں تیرا بیت اللہ ہوتا تھا؟ ہاں ہوتا تھا. اللہ اللہ. کہاں گیا؟ رابعہ بصریہ کا طواف کر، اس کی زیارت کر. اچھا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، براہ راست اللہ نے کلام موسیٰ علیہ السلام سے کی بات، وہ بھی پردے کے پیچھے. باقی فرشتہ آیا وہی آئی اور ارجن ولی سمجھنے اچھے کام بھی انہیں کیے ہوں گے، ہم تو اللہ کے پاس چلے گئے. تو اس کو یہ فالو ہے کہ وہ اللہ سے مخاطب ہے. اللہ ہاں بیت اللہ کہاں ہے؟ بیت اللہ گیا ہے بات. اچھا وہ گیا تو رابعہ بصری درمیان میں بیٹھی ہے اور کعبہ ارد گرد گھوم رہا ہے. میں نے کہا یہ بتا دوں نا، سارا دین ہی بگاڑ کے رکھ لیا. تو کہا کہ یہ کیا، یعنی تم نے معاملہ ظاہر کر دیا. اسے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ خفیہ سینہ بسینہ آ رہا ہے، عام لوگ یہ شریعت طریقت کا یہ سارے باتیں پھر بہت لمبی ہو جائیں گی. تو بہرحال ظاہر کر دیا، یعنی کہ اس چیز کا لوگوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کیا ہمارے ساتھ رب کے کیا تعلقات. اس نے کہا تو طالب تھا میں مطلوب ہوئی اس لیے یہاں آیا. کہتے ہیں ساری دنیا چل رہی ہے 2.5 کلندر، ایک سندھ میں 7 شہباز کلندر اور ایک ہے وہاں ہندوستان میں بو علی کلندر. وہ عبادت کرتا رہا یا اللہ علی بنا دے علی بنا دے علی بنا دے. اللہ نے کہا روز روز علی نہیں بن دے، علی بن گیا چپ کر کم کر. پھر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کی کتنے سال، علی بنا دے علی بنا دے علی بنا دے. اللہ نے کہا میں نے ایک دفعہ کہا ہے علی بن گیا، علی نہیں بن دے روز روز آرام کر. خیر بہت جب اس نے دیکھا کہ اللہ علی نہیں بن، یا اللہ اگر علی نہیں بناتا تو اللہ یا اللہ مجھے علی کی بو بنا دے. وہ بن گیا بو علی کلندر. ایک وہ کلندر دو اور رابعہ بصری ادھی کلندری 2.5 کلندر نے دنیا. یہ ساری یکڑے ہیں، نہ ان کا سارا ہے نہ کو پاؤں ہے. بہر اللہ سمجھنے کی توفیق دے. یہ کوئی دین نہیں ہے. تزکیہ اصلاح، یہ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھیں، واللہ بہت عظیم لوگ ہیں یہ دونوں. عقیدہ بھی ٹھوس رکھا اور ساتھ تزکیہ نفس. عموماً جو وابی ہوتے ہیں نا عقیدہ تو ان میں عمل نہیں ہوتا، اذکار نہیں ہوتے، عمل نہیں ہوتا عام طور پر سامنے. اور جو ان میں لگے ہوئے نا صوفی پناہ میں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں. ابن قیم اور ابن تیمیہ نے جو کتابیں ہیں الحمدللہ اس میں عقیدہ اور تزکیہ کو بالکل ایسے جمع کیا. انجیل کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ انجینئر کے بارے میں، انجینئر کیا پوچھا؟ انجینئر وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ہمارا بھائی ہے، لیکن اس کا علم دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ثواب ملے گا، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. ہم بات کر رہے تھے وہ وہی والا علم نہیں ہے. ہاں وہ شیعہ ہے، اندر سے تکیہ کرتا ہے، کچھ باتیں قرآن حدیث کے مطابق کر دیتا ہے، لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں. اسماعیل یار تم لوگوں کی باتیں مجھ سے پوچھے، اس نے اپنے آپ کو صوفی کہا، اس نے کہا میں علم کو باتیں پوچھو، لوگوں کی باتیں پوچھتے ہیں ہم سے. وہ جو سربراہ حماس کا اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے وہ کہتا ہے تو کہتا رہے، ہم کو اس کو صوفی کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے. یہ ہمارے حلقوں میں حدیث میں مشہور ہے صوفی عبداللہ مامو قائدن والے رب، تو ہم تو اس کو مولانا عبداللہ کہتے ہیں. اچھا سنیں گا، اگر آپ کو کوئی صوفی کہہ دے نا تو غصہ نہ کرنا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہاں پتہ ہے عام لوگ جو عالم ہو داڑھی رکھی ہو تو کو صوفی کہتے ہیں.
ان کو نہیں. تو آپ چونکہ عالم ہیں، میں نے آپ کو اصل بات بتائی. تو اگر کسی عالم کو کوئی آج یہاں صوفی کہہ رہا ہے یا آپ کو پوچھو تو اس سے غصہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کا مقصد وہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. وہ تو ایک مسلمان نیک، یعنی ہمارے یہاں صوفی کے معنی نیک کے معنی. ہاں کوئی پڑھا لکھا ہو تو اس کو بتا دو کہ یار مجھے صوفی نہ کہا کرو. لیکن عام لوگ جو ہیں ان کو بیچاروں کو نہیں پتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.